السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ یہ سزا سادہ سزا نہیں ہے بلکہ قید بامشقت سنائی گئی ہے، اور یہ حکم نامہ اب سے کچھ دیر پہلے سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے اندر جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی، ابو الحسنات ذوالقرنین جس کے جج ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ اب آگے کیا ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ گزشتہ شب جو ہم نے ولاگ کیا تھا، آپ نے اس کے تھامنیل میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ جو آئندہ 72 گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں یہ جو 2 کیسز ہیں، ایک سائفر والا کیس جس کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی کہتے ہیں، اور ایک جو ہے توشہ خانہ والا کیس، ان کے اندر فیصلے آ سکتے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا کیس جو اس میں سزا ان کو سنائی گئی ہے، ان دونوں ملزمان کو، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو، عام لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید سزا اس سے زیادہ ہوگی، بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ سزا سے زیادہ ہوگی، اور خود عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی بار بار میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہتی رہی کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کے بھائی کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ان یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنے خود عمران خان اور ان کی فیملی جو ہے وہ توقع کر رہے تھے۔ تاہم ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو اور سابق وزیر خارجہ کو ایک ایسے جرم میں سزا ہونا جو کہ ریاست کے سیکرٹ کو آؤٹ کرنے کے حوالے سے ہے، اس میں سزا ہونا ایک بہت اہم بات ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کیس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ جب عمران خان نے وہاں پر ایک کاغذ لہرایا تھا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی وہ کاغذ وہاں پر انہوں نے کھول کے پڑھا تو نہیں تھا، اب پتہ نہیں وہ کو بجلی کا بل تھا یا کوئی دھوبی کا بل تھا یا کیا چیز تھی، لیکن بہرحال انہوں نے تاثر دیا کہ یہ سائفر ہے، لیکن اصل چیز تھی انفارمیشن کو لیک کرنا۔ تو وہ انفارمیشن انہوں نے لیک کی، اس انفارمیشن کو اپنی مرضی کا ٹرن دیا، اس انفارمیشن کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا، اس انفارمیشن کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات خراب ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس انفارمیشن کی وجہ سے دنیا بھر میں جو پاکستان کا سفارتی عملہ ہے، اب وہ جس ملک میں تعینات ہیں، اس ملک کا جو ان کی وزارت خارجہ کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو حکام ہیں، وہ اب پاکستانی سفراء سے بات کرنے سے کترانے لگے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست کو نمایاں طور پر جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ کیس پہلے دن سے ہی ایسے طریقے سے چلایا جا رہا تھا کہ اس کو ٹیکنیکلی کھیلا جا رہا تھا۔ میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا رہا، میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں، میں یہ مسلسل بتاتا رہا ہوں کہ یہ اس کیس کو میرٹ پر نہیں لڑ رہے، یہ اس کیس کو ٹیکنیکلٹیز پر لڑ رہے ہیں، اور ان کی صرف ایک ہی، تمام عمران خان کے وکلاء کی، خود عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس کیس کو لٹکایا جائے۔ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اور 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرائل میں مطلب گواہ کے بیانات ریکارڈ ہو جانے کے بعد بھی وہ کیس واپس ریورس کروایا گیا، پھر نئے سرے سے شروع کیا گیا، تو بار بار اس کیس کو نئے سرے سے شروع کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف ہیلے بہانوں سے التوا کی کوششیں کرتے رہے۔ کبھی جناب وہ وکیل نہیں آیا، کبھی کوئی نئی درخواست دائر کر دی ہے، کبھی وکیل تبدیل کر دیا ہے، اور کبھی مطلب دھند آ گئی ہے، کبھی رش آ گیا ہے، کبھی ٹریفک آ گیا ہے۔ تو جو ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، انہوں نے اپنی 2 سماعتیں پہلے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی تھی کہ جی وہ بھی کسی ماں کے بچے ہیں جن کو میں جوڈیشل کمپلیکس میں چھوڑ کے آتا ہوں، کیونکہ ان کا جیل ٹرائل ہے، ان کی وجہ سے ان کو کورٹ روم میں آنا پڑتا تھا۔ تو وہ جو معاملہ ہے اب اس طرف کو جا رہا ہے کہ جی اب آگے کیا ہوگا؟ آگے ہوگا یہ کہ اب اس ٹرائل کو چیلنج کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو پھر فکس کرے گی سماعت کے لیے، ان کی باقاعدہ جو اپیلیں ہیں ان کو سماعت کے لیے فکس کرے گی۔ پہلے تو تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس کے بعد ہی سارا کام ہوگا، اور پھر دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ فورم جو ہے اور لاسٹ فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں پر بھی یہ جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ جو کھیلیں گے وہ صرف اسی بات پر کھیلیں گے کہ جی ہمیں جو ہے وہ حق اجرا نہیں دیا گیا، ہمیں صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، جبکہ مسلسل عدالت جو ہے وہ ان کو موقع دیتی رہی، ان کے وکیل جو ہے وہ جرا کرنے سے گریزاں رہے، اور تنگ آ کر جج صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیے ان کی طرف سے جرا کرنے کے لیے، صفائی کے وکیل کے طور پہ ان کو نام مقرر کر دیا گیا۔ اور اس دوران ہم آپ کو یہ بھی بتاتے رہے کہ
اور جب بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آج کی سماعت میں یا کل کی سماعت میں یہ ہوگا، یعنی کہ ان کے ایگریسو رویوں کے حوالے سے وہی ہوتا رہا۔ عمران خان نے پوری کی پوری اپنی اس سماعت کے دوران اپنا ایگریسو رویہ رکھا۔ وہ گواہوں کو دھمکاتے رہے، وہ جج کو دھمکاتے رہے، وہ شاؤٹ کرتے رہے، وہ چیختے چلاتے رہے۔ ایون اتنا کچھ انہوں نے کیا کہ جو ان کے شریک ملزم تھے شاہ محمود قریشی، وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے گئے، اور گزشتہ 2-3 سماعتوں سے وہ بھی اسے کہتے ہیں نا، پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہے تھے، کسی کو بولنے نہیں دے رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور ایون کہ ایک دفعہ تو انہوں نے وکیل صفائی سے جو ہے وہ فائل لے کر وہ بھی ہوا میں اچھال دی تھی۔ آپ نے وہ ولاگز ہمارے دیکھے ہوں گے۔ تو میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ آپ کتنے بھی طاقتور ہوں، آپ کتنے بھی بااثر ہوں، آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ بہت مقبول ہیں، آپ یہ سمجھتے ہو آپ بہت بااثر ہیں، آپ کو لگتا ہو کہ آئندہ الیکشن کے بعد آپ پھر اقتدار میں آ جائیں گے، کچھ بھی ہو، لیکن قانون بہرحال قانون ہوتا ہے، اور قانون کو اپنا راستہ لینا ہوتا ہے۔ اس کے پاس بندے کے پاس آپشن نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس کیس میں آگے ہونے کیا جائے گا؟ ایک تو میں نے آپ سے عرض کی کہ اپیل جو ہے وہ دائر کی جائے گی، وہ تو کیس کے حوالے سے کی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کیس کے اندر جو سرکار ہے وہ اس سزا کو بڑھانے کے لیے اپیل دائر کر دے۔ ایک اپیل ادھر سے بھی آ جائے کہ نہیں جناب، ان کو عمر قید یا سزا موت دی جائے۔ تو یہ اب اگر وہ سرکار ایسا نہیں کرتی تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب اس میں جو اصل ان کو نقصان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس میں اصل نقصان یہ ہوگا کہ عمران خان اس وقت جیل کے اندر قیدی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حوالاتی کی حیثیت سے موجود تھے۔ ان کی حیثیت قیدی کی تھی جو ان کو پہلے سزا ہوئی تھی، لیکن وہ ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی، تو ان کی حیثیت حوالاتی کی ہوگی، کیونکہ باقی مقدمات میں وہ گرفتار تھے، اس وجہ سے وہ جیل کے اندر تھے۔ اور اسی عدالت کے انہی جج صاحب کے حکم پر عمران خان صاحب کو تمام تر سہولتیں جیل کے اندر وہ پہنچائی گئی جو شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی کو پہنچائی گئی ہوں، ان کے دیسی مرغے، دیسی بکرے، دیسی گھی میں پکے ہوئے سالن، اور نٹس، اور وہ جم کی مشینیں، اور سائیکلنگ مشینیں، اور وہ کھلی بیرک، اور واک کی جگہ، ایکسرسائز کی جگہ، ہر نخرہ جو ہے وہ ان کا برداشت کیا گیا۔ لیکن انہیں جج صاحب کے اوپر پھر جو انہوں نے چڑھائیاں کی، تو جج صاحب بھی کہتے ہوں گے کہ یار باسی کر دو۔ کل کی سماعت میں جو رات لیٹ نائٹ تک چلی، اس کے اندر جج صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کو ہر ممکن جو ہے وہ رعایت دی ہے، اور میری بھی عزت ہے، اور یہاں پہ اس طرح کے شاؤٹ کرنا اور پھر آپ کی خواتین کا عدالت کے اندر بیٹھ کے تمسخر اڑانا جج کا اور ہنسنا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جج صاحب نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ کام کیا، کیونکہ یہ دونوں ملزمان ایسا کہتے ہیں جیسے اعظم خان جو اس میں سٹار وٹنس تھے، اور ان کے بیان پہ جو ہے وہ ایک فرق آیا تھا۔ جو 164 کا بیان انہوں نے دیا تھا مسٹریٹ کے سامنے، اور عدالت میں جو بیان دیا تھا اس میں کچھ فرق آیا تھا، لیکن وہ فرق جرا کے دوران انہوں نے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ جی 161 کے بیان کے اندر جو جتنی باتیں میں نے کہی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اگر وہ اس پہ قائم نہ رہتے کہ جی وہ یہ کہہ دیتے کہ جی یہ تو میں نے کہی نہیں تھی، یہ تو ویسے ہی کسی نے ڈال دی ہیں، تو پھر اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہونی بہت زیادہ مشکل تھی۔ تو اعظم خان جنہوں نے اپنے پچھلے بیان سے تھوڑا سا ٹرن لے کے دور جانے کی کوشش کی، کسی بھی وجہ سے وہ واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، اور جرا کے بعد عمران خان کو سزا کا موجب بنے۔ اس کیس کے اندر اہم ترین گواہ کون کون سے تھے؟ ایک تو اعظم خان تھے جو وزیر اعظم کے اپنے پرنسپل سیکرٹری تھے، عمران خان جب وزیر اعظم تھے۔ دوسرے اہم ترین گواہ کون تھے؟ دوسرے اہم ترین گواہ وہ اسد مجید صاحب تھے، جو کہ اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، جنہوں نے وہ سائفر لکھا تھا، اور بعد میں وہ سیکرٹری خارجہ بھی رہے پاکستان کے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو صاحب جو تھے، جو اس وقت سیکرٹری خارجہ تھے پاکستان کے، سہیل محمود۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دو جو سابق سیکرٹری خارجہ اور ایک سفیر اور ایک پرنسپل سیکرٹری پاکستان کی جو سرکاری ملازمت کے جو اعلیٰ ترین افسر ہیں، انہوں نے یہ اس چیز کی گواہی دی کہ عمران خان اور ان کے ساتھی شاہ محمود قریشی نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہیں آ کر کے عدالت کے اندر گواہی دی۔ اچھا، یہ خبر ہو گئی سائفر والی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب ان سے وہ سہولیات بھی واپس لے لی جائیں گی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چیز کا بھی امکان ہے کہ توشہ خانہ والا کیس کا بھی فیصلہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ آج آ جائے جب میں آپ سے بات کروں، جب تک آپ تک ولاگ پہنچے تو وہ فیصلہ بھی آ جائے یا کل آ جائے۔ لیکن میں نے جو رات والے ولاگ میں بات کی تھی 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ دونوں فیصلے آنے تھے، تو ایک آ گیا، ایک ابھی باقی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب اس کیس کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو جو سابق اٹارنی جنرل تھے پاکستان کے، اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے اشتر اوصاف، بہت قابل وکیل ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ سزائیں کم ہیں اور جرائم ان کے بڑے تھے، اور ریاست کے معاملات اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ کچھ ایسی ہی بات جو ہے وہ آصف
ख्वाजा आसिफ ने भी की है, कमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे हैं और बड़े देखभाल के चलते रहे थे, वो भी जब एक दो दफ़ा उनकी ज़मानत हुई, वो रिहा हुए और उसके बाद भी वो उनका मूड नहीं बदला, तो वो फिर दोबारा गिरफ़्तार हुए। अब उनको इस केस के अंदर सज़ा हो गई है और ये शायद शाह महमूद कुरैशी के कैरियर में पहला मौका होगा कि वो इमरान खान के रंग में रंगे गए। और जब अदालत के अंदर इमरान खान एग्रेसिव रवैया अपनाते थे तो शाह महमूद कुरैशी भी उनका पूरा ना सिर्फ साथ देते थे बल्कि उनसे 2 कदम आगे बढ़कर एग्रेसिव रवैया अपनाते थे। तो बहरहाल वो फिर दोनों को ही ये रवैया ले डूबा है, क्योंकि कानून जो है वो रवैये नहीं देखता, कानून जो है वो अपनी किताब के मुताबिक चलता है और ये इसके अंदर हुआ है। दूसरा जो है, आज एक अहम केस लगा हुआ था, वो FIA के नोटिस थे जो कि साथियों को जारी किए गए थे। उसके अंदर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइसा की क़यादत में 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की और अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी कराई है सुप्रीम कोर्ट को कि जी 8 फरवरी तक उन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और फिर समाअत जो है वो मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। और जितनी इस दौरान मार्च के पहले हफ्ते तक जब दोबारा समाअत होगी तो जितनी सहाफ़ती एसोसिएशंस हैं और वो जो हैं वो अपनी जो भी दरख्वास्तें हैं वो दे सकेंगी और जो दीगर कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए अपनी जो गुजारिशात है उसको तहरीरी शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।